اعلی حضرت نے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم یہ سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں کہ اس رب نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا فہدات و مقصود تک پہنچایا۔ ہاں اعلی حضرت ہیں، عظیم البرکت ہیں، تاجدار بریلی ہیں، اشاف امام احمد رضا خان بریلوی ہیں، وہ بھی حضور کے مدینے جا رہے ہیں، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ صوبے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جو عاشق مدینے میں جاتا ہے ارے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سہی ایک مرتبہ رخ سے پردہ تو ہٹاؤ نا، یک شب ترا مہماں کنم، تمہیں حسنین طیبین کا واسطہ دیتے ہیں، یک شب ترا مہماں کنم تا جان و دل قرباں کنم، ایک مرتبہ تو رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، ہک لکھ دیں دی دو لکھ دے ساں ہک واری چاہو۔ ہاں میرے پیر فرید جب پہنچے مدینہ میں، مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کہتے ہیں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ فرید پاک مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، مدینہ کے بچے آ گئے ہیں، فرید پاک کی ٹوپی کو اٹھایا ہے، ٹوپی سے کھیلنے لگے ہیں، فرید پاک کے خلفاء اٹھے ہیں تاکہ مدینہ کے بچوں کو روک دیں۔ میرے فرید پاک نے خلفاء کو روکا ہے، جب مسجد نبوی سے باہر آئے ہیں فرید پاک نے فرمایا میرے لیے آج عید کا دن ہے کہ مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے تو پسند آ گئی ہے، تونے دھکڑے ڈھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ ایک وہ بھی ہے جامی جو کہتا ہے سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، سی اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی تو رکھنا، بس جامی جامی کر کے پکارے گا میں کتا بن کے حاضر خدمت ہوتا چلا جاؤں گا۔ ایک وہ بھی ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر التابعین ہے، امام العارفین ہے، سید العاشقین ہے، یمن میں رہتا ہے، کرن کی گلیوں میں رہتا ہے، نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تھوڑی سی مہلت دے دو، مدینے جانا چاہتا ہوں، حضور کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کے چہرے کے دیدار کا طالب ہوں۔ ماں کہتی اگر مدینہ چلا گیا پیچھے میرے وصال کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا۔ ادھر ماں سامنے تھی، ادھر عشق رسول کے بھانپر سینے کے اندر مچے ہوئے ہیں، عاشق رسول کیا کرتا ہے، ماں سو جاتی ہے۔ اویس کرنی قرن کی گلیوں میں چلے جاتے ہیں، مکہ سے آنے والے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کہتے ہیں یار تو نے میرے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے، جو کہتا نہیں دیکھا اسے چھوڑ دیتے، جو کہتا حضور کو دیکھا ہے اسے بٹھا لیتے۔ کہتے ہاں بول حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں، سرکار کا چہرہ کیسا ہے۔ کوٹ کے گوٹ نے نقشہ کھینچ کے لکھا تتی تھی جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، متیار ملم کہیں شان سبب، متیار ملم کہیں شان سبب۔ ساری رات حضور کا حلیہ سنتے، سارا دن مدینے کی طرف منہ کر کے یوں کہتے جیسے جامی کہہ گئے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، اے صبا ہوا جلدی جا۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام کر کے کہتا ہے کنم فرسود جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ۔ جامی کی جان پارا پارا ہونے والی ہے، دل گناہ کر کے ناکارہ ہونے والا ہے، اور روح نکلنے والی ہے، عاشق کے وصال کا وقت قریب ہے۔ مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری۔ اللہ اکبر، یہاں روک کے بات کر رہا ہوں، میرے نبی کا سچا عاشق ہے، حضرت خبیب ہے، انہیں سولی پہ لٹکایا جانے والا ہے، سامنے سولی لٹک رہی ہے، اور کافروں سے کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل کی مہلت دے سکتے ہو۔
کافروں نے مہلت دی، حضرت خبیب سجدے میں چلے گئے۔ عاشق کا سجدہ کیسا سجدہ ہوتا ہے؟ ہاں ہاں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا تھا نماز میں۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھانسی چڑھایا جانے والا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اس عاشق رسول نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا اللہم قد بلغنا رسالت رسولک وقد بلغہ الغداۃ ما یصنع بنا، اے اللہ تیرے نبی نے تیرا پیغام ہم تک پہنچا دیا، کوئی تو ہو جو میرا آخری سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ سولی پہ اللہ اکبر موجود ہے، رو بھی رہا ہے، اور جیسے دریا بہتا ہے ایسے خون بھی بہتا ہے۔ جو جملہ تمہیں سنانے والا تھا توجہ کر، تو یہاں آنسو برسا رہا ہے، مجھے قسم پروردگار کی مصطفیٰ مدینے میں تیری آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت سیدنا خبیب سولی پہ موجود ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کوئی تو ہو جو میرا آخری سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ وہ صحابی مکہ میں تھے اور میرے سرکار مدینہ میں تھے، مصلی پہ بیٹھ کے چٹائی پہ بیٹھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ وہ ادھر سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور مدینہ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، عاشق رسول خواجہ اویس کرنی، ماں نے دیکھا کہ گوشت تو غائب ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، پیٹ سوکھ کے کمر کے ساتھ لگ چکا ہے، رنگ سیاہ پڑ چکا ہے، چند لقمے ایک دن میں تناول کرتا ہے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے، اتنا عشق، اتنی محبت اپنے آقا سے۔ یار فرید کو اینے جالو جویں جلیا کو حضور، اتنی محبت رکھتے ہو تو جا مدینے جا، مگر 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں۔ اویس قرنی مدینۃ الرسول پہنچے، حضور کے دروازے کو دستک دی، باہر خیالوں میں گم ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی کہ ابھی گھر کا دروازہ کھلے گا، پہلے سرکار کے چہرے کو دیکھوں گا، پھر حضور کی زلفوں کو دیکھوں گا، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا، عرض کر دوں گا میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ عاشق رسول تو 15 سال کے بعد حضور کے دروازے پر آیا ہے، اندر سے آواز آئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں، یمن سے آیا ہوں، نام اویس قرنی رکھتا ہوں، ایک جھلک حضور کے چہرے کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی جس ہستی کے لیے آیا تھا، 3 دن بیت گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے، دوڑ نکل گئی عاشق رسول کی۔ صحیح یا رسول اللہ، لوگ سوتے تھے رات کو آرام کے لیے، اویس قرنی سوتے تھے آپ کے دیدار کے لیے۔ میں نے تو دن گن گن کے گزارے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا آپ کا دیدار کروں گا۔ جب مدینے پہنچے ہیں، آپ مدینہ کے باہر چلے گئے، اچھا میرا مقدر میرے ساتھ اتنا تو کرم کر دینا، جب آقا آ جائیں اویس کا سلام پہنچا دینا۔ سرکار مدینہ کے اندر ہیں، حضور نے گھر کا دروازہ کھولا ہے، چلتے قدم وہیں رک گئے ہیں۔ امہات المومنین کو قریب بلا کے فرما پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ صحیح گدڑی پہننے والا فقیر تھا، بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، نام اویس قرنی رکھتا تھا۔ اویس قرنی کا نام سننا تھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ واہ اویس تیرا مقدر، ساری دنیا حضور کے عشق میں روتی ہے، سرکار تجھ پہ کرم کر رہے تھے۔ آخری جملے ہیں، کرن کی گلیاں ہیں، فاروق اعظم تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو ایک راہ چلتے مسافر سے پوچھا جانتے ہو اویس کو؟ سہی آپ کو کیا کام؟ آپ امیر المؤمنین، وہ بکریاں چرانے والا چرواہا، وہ گدڑی پہننے والا فقیر،
صحیح آپ اویس کرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ تو سارا دن بھاگتا رہتا ہے، کوئی اسے دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی پتھر لگاتا ہے، دوڑتا بھی ہے، محمد محمد بھی کہتا رہتا ہے، بچے اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، پتھر بھی لگاتے ہیں، بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو، جب بڑے بڑے پتھر مارتے ہو جسم زخمی ہو جاتا ہے، جسم سے خون بہتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہوں، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں۔ پیر فرید نے نقشہ کھینچ کے لکھا منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سرا ننگ نموز وجایوں، کوئی پچھن نویڑے آیوں، ہتو الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پریم نگر تو تانگے۔ یا رسول اللہ یہ سارے دیوانے عاشق یہاں آئے بیٹھے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر آپ کے میلاد پاک کی محفل میں، ایک کی مقصد ہے، ایک کی مراد ہے، ایک ہی نیت ہے کہ دل پریم نگر تو تانگے، جتنا پینڈے سخت اڑانگے، وہ کب وقت آئے گا کہ آپ کے گنبد خضرا کو نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، وہ کب وقت آئے گا کہ آپ کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر دیں گے۔ دل پریم نگر تو تانگے، جتنا پینڈے سخت اڑانگے، نہ رہا فرید نہ لانگے، پنڈ بہو مشکل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ آخری زندہ باد، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کا مقام قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ اللہ فرمائیں گے وَبَعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى الْجَنَّةِ وَبَعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى النَّارِ، اختیار تمہیں بھی دیتا ہوں، جسے چاہے جنت میں داخل کر، میں نہیں پوچھوں گا تو کیا۔ ہاں آخری جملہ ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کھڑے ہیں، فاروق اعظم چلے گئے، مسمک کیا نام ہے تیرا؟ فقیر نے گدڑی میں چھپا کے کہا انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ نام سنا جو آپ کی ماں نے رکھا، میں اویس ہوں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، یہ حضرت علی دونوں تیرے دیدار کے لیے آئے۔ دھاڑ نکل گئی، سید گدڑی پہننے والے فقیر سے امیر المومنین کو کیا غرض؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تیرے مقدر پہ دنیا قربان، سارے نبیوں کے امام نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، معراج والا جبہ بھی تیرے پاس بھیجا ہے۔ حضور کے جبے کو سر پہ رکھا، آنکھوں سے بوسہ دیا، لبوں سے بوسہ دیا۔ آخری جملے دل والوں کے لیے ہیں، اور حضرت خواجہ اویس کرنی نے حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں کو بڑی دیر تک دیکھتے رہے، دیکھ کر آخر کار سوال کر ڈالا سہی ان آنکھوں سے میرے سرکار کی آنکھوں کو بھی دیکھا تھا، ان آنکھوں سے حضور کے چہرے کو دیکھا تھا، حضور کی کنڈل والی زلفوں کے پیچ کو دیکھا تھا۔ ہاں کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، ساری زندگی تو حضور کا دیدار کیا ہے۔ نہ دیکھنے والے حضرت خواجہ اویس کرنی نے عجب سوال کر ڈالا سہی اگر میرے آقا کریم لجپال کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا تو بتا سکتے ہو حضور کے ابرو ملے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ عاشق سمجھ گیا کہ جس نے دیکھا نہیں مگر حضور کے چہرے کا ایک ایک نشان بتا رہا ہے۔ سین خواجہ اویس کرنی نے عرض کی جس ہستی کو آپ نے مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، وہ پردہ بشریت تھا، حقیقت کچھ اور تھی، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دلا حل مہمہ نہ حل تھیا ان کو حل کرا کوئی نہیں سکدا، حقیقت طریقت شریعت دی کسے سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکدا، اتھاں خود عبد صدویں دے اتھاں حق نال ملویں دے، دماغیں کو چکر دیں دے، اے الٹی چال کیا پچھ دیں، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے، کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہن ٹالے، مٹھے چینچل دی واہ چالے، کرم دی بھال کیا پچھ دیں، محمد مصطفیٰ معاشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ معاشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا برکا عبیدہ بن کے نکلیں گے، لکھ میم دے پردے پا بہویں تینو جانن والے جان گئے۔ آج میرا دل کہتا ہے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آج یہ محفل کا سما
اور اس محفل میں خوشبو عشق رسول کا بیان اس بات کا پتہ بتا رہا ہے کہ یہ محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول اور منظور ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے، منتظمین محفل کو اللہ پاک دن دگنی رات فرمائے، حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت میں اللہ پاک ہم سب کو یہ دولت اور یہ نعمت عطا فرمائے۔